والمقام والهيبة والسلام والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما کی حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام شافع روز جزا خاتم الانبیاء لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین کریم بارگاہ مقدس میں اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما کے پاکیزہ کلام سورہ مریم میں سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو میری ذات پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور پھر اعمال صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ رب رحمان کائنات انسانی کے لوگوں میں، ان کے قلوب اور اذہان میں، ان کے باطن اور دل میں ایسے بندوں کی محبت پیدا فرما دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ رب اور رسول نے اس کے بدلے میں پھر کائنات والوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائی۔ برادران اسلام، آج کی گفتگو کا عنوان اس صدی کے ایک عظیم مجدد مفکر اسلام شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ چونکہ کل سے آپ کا سالانہ دوسرا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی غرض سے چند ایک جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خالق لم یزل کا یہ یوم ازل سے انتخاب ہوتا ہے کہ کس بندے کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا اور اس سے کس مشن کے لیے اس پاک پروردگار نے کام لینا ہوتا ہے۔ اسی لیے پاک پروردگار پھر ایسے بندوں کا انتخاب جب یوم ازل میں ہی فرما دیتے ہیں اپنے علم قدرت کے مطابق، پھر وقت آنے پر ان سے کام بھی لے لیتے ہیں۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1966 میں 22 مارچ 1966 ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکا کلا کے اندر پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ نے آنکھ کھولی اپنے گھر میں تو شروع ہی سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک مذہبی دیندار اور زمیندار گھرانہ تھا آپ کا۔ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے پھر اس مذہبی فیض کی وجہ سے آپ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ میں نے اس کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود سے سیکھا ہے۔ فرمایا میری امی جب بھی گھر میں کوئی کام کیا کرتی تھیں تو بات بات پر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ تو یہ یا رسول اللہ کی جو تسبیح میں نے اپنی مادر اطہر کے گود کے اندر سنی ہے وہ لاشعوری طور پر بھی میرے روح کے اندر
فطری طور پر بھی رچ بس گیا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 8 برس کی عمر میں جہلم ایک مدرسہ ہے، اس کے اندر جامعہ رضویہ اشاعت العلوم، اس کے اندر حفظ قرآن کرنے کی غرض سے 8 برس کی عمر میں تشریف لائے، اور ساری زندگی پھر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے 35 روپے مجھے دیے تھے، فرمایا میں ان 35 روپے سے لے کر تا دم آخر ساری زندگی اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی شخص مجھ سے میرا حساب لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے اس شخصیت کو کمال عشق و محبت اور ولولہ انگیز جذبہ عطا فرمایا تھا کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ضلع جہلم میں پہلے مدرسے میں 12 سپارے حفظ کیے، پھر میرے استاد صاحب کہیں دوسرے مدرسے میں چلے گئے تو میں وہاں گیا اور وہاں پر میں نے تکمیل قرآن یعنی مکمل قرآن مجید حفظ کی۔ آپ فرماتے 12 برس کی عمر میں اللہ کے فضل و کرم سے میں قرآن مجید کا حافظ بن چکا تھا۔ پھر 1 سال مزید میں نے منزل کو گردان کیا، پھر 14ویں برس کے اندر آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کا تجوید و قراءت کا 1 سالہ کورس کیا، اور پھر جس وقت زندگی کی 14 بہاریں مکمل ہو گئیں، آپ فرماتے ہیں سن 1980 کے اندر داتا حضور کی نگری لاہور میں تشریف لایا، اور اس وقت جامعہ اسلامیہ نظامیہ جو وطن عزیز ملک پاکستان کا ایک نامور دینی درسگاہ ہے اہل سنت کے حوالے سے، سن 1980 سے لے کر 1988 تک مکمل درس نظامی اول سے تاخر دورہ حدیث شریف تک اسی ایک ہی جامعہ میں مکمل فرمایا۔ آپ کے مختلف اساتذہ کرام ہیں جن میں سر فہرست استاد المدرسین ملک المدرسین علامہ مفتی عطا محمد بدیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرف ملت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدہ جو اس وقت بھی حیات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سن 1988 میں میری دستار بندی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسی جامعہ کے اندر بطور مدرس میرا انتخاب کیا گیا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 30 سال تک مسند نشین ہو کر درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا، اور عربی گرامر کے مشہور علم میں سے علم الصرف میں آپ امام الصرف مانے جاتے تھے۔ آپ کو تحریر و تصنیف کا اتنا وقت نہیں ملا، چونکہ جو مدرسین حضرات ہوتے ہیں ان کا وقت زیادہ تر اسی تدریس کے اندر گزرتا ہے۔ آپ نے پھر بھی عربی گرامر پر 2 مشہور تصنیفات، ایک تحصیر ابواب الصرف کے نام سے لکھی اور ایک تعلیلات خادمیہ کے نام سے لکھی، اور آپ دعویٰ کیا کرتے تھے، فرمایا یہ جو تعلیلات خادمیہ میں نے عربی گرامر پر لکھی ہے غالباً 800 صفحات پر یہ مشتمل کتاب ہے، 1400 سال کی تاریخ میں اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آپ بانگے دہل یہ دعویٰ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کمال ملکہ اور کمال ذہانت عطا فرمایا۔ جامعہ نظامیہ کے آخری سال دورہ حدیث والے سال میں آپ فرماتے ہیں میرے استاد کی عادت تھی، وہ جس وقت اسمبلی کے اندر تشریف لایا کرتے تھے تو اسمبلی میں قصیدہ بردہ شریف کے 3 اشعار روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ حافظہ عطا کیا تھا کہ جس وقت دورہ حدیث مکمل ہوئی اور وہ سال کی تکمیل ہوئی شعبان المعظم میں، اول تا آخر مکمل قصیدہ بردہ شریف مجھے حفظ ہو چکا۔ جس طرح قرآن کریم حفظ تھا اسی طرح قصیدہ بردہ شریف کے آپ حافظ تھے، اسی طرح حزب البحر شریف کے آپ حافظ تھے، اسی طرح دلائل الخیرات شریف کے آپ حافظ تھے،
اسی طرح کلیات اقبال کے آپ حافظ تھے، دیوان غالب اور دیوان سعدی شیرازی اور دیوان حافظ شیرازی کے اور دیوان مثنوی کے آپ اسی طرح حافظ تھے۔ آپ کی مادری زبان تو پنجابی تھی، لیکن برجستہ اپنے بیانات کے اندر آپ اردو ادب، فارسی ادب کا ایسا انتخاب کرتے کہ مجمع اش کر اٹھتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ شان و شہرت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی شہرت کی وجہ زیادہ تر تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بھائی 1911 کے اندر، جب 2011 میں غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ نے ناموس رسالت پر چوکیداری اور پہرے داری کا حق ادا کیا، تو اس وقت ابھی مولویوں کی زبانیں بند تھیں۔ سب سے اول اگر میدان عمل میں کوئی غازی اسلام کے لیے کسی نے آواز حق ممبر پر بلند کیا تو وہ سر فہرست علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں اسی پاداش میں مجھے محکمہ اوقاف کی پیر مکی مسجد کی خطابت چھوڑنی پڑی، کیونکہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام تھا۔ تو وہاں کی انتظامیہ نے کہا جناب آپ ایسی تقریریں ناموس رسالت پر مت کریں، ایسی تقریر کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ پنجابی فرما دے اساں چادر موڈے تے رکھی، اساں فرمایا کہ اگر ناموس رسالت تے بیان دی اجازت نہیں تے اے ممبر پہ نے تو اساں جا رہے ہیں۔ یعنی نبی کائنات حالانکہ نوکری، سرکاری نوکری کون چھوڑنا پسند کرتا ہے؟ آپ فرمائیں 20 سال تک میں نے محکمہ اوقاف میں نوکری کی، داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد کے اندر، لیکن رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر جب ناموس رسالت پر کسی نے نقب زنی کرنے کی کوشش کی اور اس پر پھر آواز حق بلند کرنے سے روکا گیا تو آپ نے پیر مکی مسجد کی خطابت بھی چھوڑ دی۔ اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو جرت اور دلیری کا ایسا جبل استقامت بنایا تھا کہ بزدلی نام کی کوئی چیز آپ کے قریب تک نہیں پھٹکتی تھی۔ آپ برجستہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے، فرمایا میری ماں جب میں پڑھا کرتا تھا دور طالب علمی میں تو میری ماں میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ جملے خط و کتابت کے ذریعے مجھے لکھ کر بھیجا کرتی تھی، لکھوا کر بھیجتی تھی، بیٹا پردیس میں پریشان نہیں ہونا، جوان اور گھوڑے کا اپنا وطن نہیں ہوتا، بلکہ جوان جدھر بھی رخ کرے، گھوڑا جدھر بھی رخ کرے ادھر ہی اس کا وطن ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جذبہ دلیری بھی مجھے والدین کی طرف سے ملا۔ ساری زندگی آپ فرما کرتے تھے ڈالڈا گھی کو میں نے منہ نہیں لگا، میرے والد محترم میرے لیے دیسی گھی کے ڈبے لاہور بھیجا کرتے تھے، اور تا دم آخر فرما میرا یہی معمول رہا، اور اس پر میرے والد صاحب نے کبھی مجھ سے خدمت وصول بھی نہ کی، دینا چاہا تب بھی انکار کر دیا۔ اور میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا ہے وہ کام کرو، فرمایا جس مقصد کے لیے آپ کو علم دین پڑھایا ہے وہ پورا کرو۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر آپ کو اللہ کریم نے شہرت 2017 کے اندر اس وقت رب قلیل سے عرصے میں جس بندے سے کام لینا چاہے ایسے ہی لے لیتا ہے۔ 2017 کے اندر نواز شریف دور حکومت میں جب ختم نبوت کے آئین میں، قانون میں، کالم میں اس وقت رد و بدل کی کوشش کی گئی تو آپ نے ایک تاریخ ساز فیض آباد کا دھرنا دیا، جس تاریخ ساز فیض آباد دھرنے نے صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر آپ کی شہرت سنبھالی، اور اس دھرنے کے اندر پھر حاکم وقت کو مجبوراً اس وزیر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، اور اس آئین کو بھی آپ نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اور پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی، استقامت کے سبب اللہ رب ذوالجلال نے وہاں پر بھی آپ کو ذکر فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے آخری زندگی میں روضہ رسول پر میری جانے کی خواہش ہے، لیکن جاتا اس لیے نہیں ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں، اور حضور فرمائے کہ میری حرمت و ناموس کی دھجیاں کائنات انسانی میں اڑائی جا رہی ہیں،
مولوی خادم تم کیا کچھ لے کے آئے؟ حالانکہ آپ اس سے پہلے آپ فرمایا کرتے کہ میں جب پہلی دفعہ مدینۃ الرسول میں گیا، آپ کے شاگرد ہیں ایک علامہ فیضان الحسن نجم، وہ کہتے ہیں جب استاد محترم حرم بیت اللہ شریف جا رہے تھے تو ہم کلاس ساتھیوں نے دعا کی استدعا کی کہ استاد محترم ہمارے بھی سلام عقیدت حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، اور دعا کی استدعا بھی کی۔ فرمایا واپس آئے تو ہم نے حال احوال جس وقت پوچھا، فرمانے لگے ہماری گاڑی جس وقت وہ بس مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر داخل ہوئی، فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، بس جو ہی انٹر ہوئی حدود مدینہ میں، برجستہ بے ساختہ میری زبان سے چیخ نکلی۔ فرماتے پوری گاڑی کے مسافرین میری طرف متوجہ ہوئے کہ اس مولوی کو کیا کچھ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے زاروں قطار اس وقت آنسو روا تھے، اور میں کہہ رہا تھا مولوی خادم حضور کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں۔ فرماتے ہیں پھر جس وقت ہم جس ہوٹل میں جا کے ٹھہرے وہ ہوٹل بھی گنبد خضرا شریف کے سامنے تھا۔ فرمایا پھر میں نے تیاری کی، لیکن پھر وہی خیال آیا تو غشی کا دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ فرمایا پھر جس وقت میری طبیعت سنبھلی تو میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے مواجہ شریف کے سامنے دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہتا ہوں، لیکن آپ میری مدد فرمائیں کہ کوئی منکر مجھے اس وقت روکنے نہ پائے اور آپ کے مواجہ شریف سے مجھے ہٹانے نہ پائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس وقت مواجہ شریف کے سامنے پہلی حاضری میں ہم پہنچے، فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کا اتنا کرم ہوا، مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نگاہ کرم ہوئی، فرماتے ہیں مواجہ شریف پر جہاں دیگر زائرین حرم کو وہ شرطیں چھڑیاں مار رہے تھے، فرمایا ایک طرف پیچھے کھڑے ہو کر میں نے مکمل دلائل الخیرات شریف اول تا آخر حضور کے سامنے عرض کی۔ فرمایا اول تا آخر میں نے مکمل دلائل الخیرات شریف درود و سلام کا وہ حسین گلدستہ پڑھ کر پیش کیا، اور فرمایا پھر دعا مانگنے میں جس وقت مصروف ہوا میں نہیں جانتا کہ کون تھا وہ شخص، کوئی رجال الغیب میں سے تھا یا اللہ کا کون سا بندہ جس نے جناب والا آ کر میری دعا پر آمین کہنا شروع کیا۔ فرمایا وہ سفید ریش بزرگ جس کو میں جانتا تک نہ تھا، وہ اللہ والے میں دعا کرتا رہا وہ آمین کہتے رہے۔ بالآخر میں نے اس بزرگ کی نورانی صورت سے متاثر ہو کر کہا جناب آپ دعا کریں میں آپ کی دعا پر آمین کریں۔ فرماتے ہیں واللہ باللہ جتنی دیر تک ہم نے چاہا مواجہ شریف کے سامنے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھا اور اپنی مرضی سے دعا بھی پیش کی، دعا اور سلام بھی پیش کی۔ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کی مقبولیت کا عالم تھا، اور آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا آئیڈیل شخصیات میں کائنات انسانی میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر اصحاب رسول میں سے بہادر ترین افراد میں سے فرمایا میری شخصیت جو سب سے زیادہ آئیڈیل تھی وہ حضرت خالد ابن ولید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا زندگی میں یہ کوشش رہی کہ میں خالد ابن ولید کے مزار میں دمشق حاضری لوں۔ فرمایا اللہ نے میری اس خواہش کو پورا فرمایا، میں نے دمشق میں حاضری دی۔ خالد ابن ولید کے مزار پر انوار کے قریب آپ فرماتے ہیں آپ کے مزار شریف کے سرانے اپنے کندھے سے کندھا لگا کر مزار شریف کے ساتھ میں نے 3 وتر عشاء کی نماز کے ادا کیے اور 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد دعا کی جناب سخیاں دے مال وچ کمینیاں دا بھی حصہ ہوندا ہے، کرم نوازی فرماؤ اپنی جرت بہادری یہ کیوں سالوں ہی کچھ ہے۔ فرمایا یہ جو جرت والے میں جملے بولتا ہوں یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ خالد بن ولید کی نگاہ کرم ہے۔ فرمایا یہ ان کی جرت اور بہادری اور دلیری ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے ہم کیا مولوی ہیں؟ فرمایا مولوی تو امام احمد بن حنبل تھے، سارے کو رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا امام احمد بن حنبل کا اپنے زمانے کے اندر 3 بادشاہوں سے ٹکر رہا، معتصم سے ٹکر رہا، واسق سے ٹکر رہا اور مامون سے ٹکر رہا۔ معتصم کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے معتصم
اس بات پر کوئی دلیل لے آؤ، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، یہ میرے پروردگار کی صفت ہے، رب کی مخلوق نہیں ہے۔ فرما معتصم نے پھر مجھے اونٹ کی پشت پر، ننگے پشت پر، اونٹ پر بندھوا کر فرما پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بغداد کے بازار میں اعلان کیا گیا، اونٹ پر چڑھاتے اور بٹھاتے وقت بھی احمد بن حنبل کی مدد نہ کی جائے، اتارتے وقت بھی مدد نہ کی جائے۔ فرما میں کئی بار اٹھتا گرتا، پھر اٹھتا پھر گرتا، فرما اسی طرح اترتے وقت بھی۔ ایک دن معتصم میرے قریب آیا، کہنے لگا ہارون جس طرح مجھے محبوب ہے، ہارون اس کا بیٹا تھا، ہارون رشید معتصم کا، کہنے لگا جس طرح مجھے ہارون محبوب ہے اسی طرح احمد بن حنبل آپ بھی محبوب ہیں، لیکن اگر آپ میری بات مان لیں۔ آپ نے فرمایا معتصم میں تیری بات مانوں یا مدینے والے مصطفیٰ کی مانوں؟ یہ وہ علماء تھے آپ فرمایا کرتے جن پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کسی حاکم کے سامنے نہیں دبیں گے، فرمایا ان میں سے سر فہرست اگر کسی کی سیرت اٹھانی ہو تو وہ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لو۔ فرمایا واسق نے ظلم کیا ان پر، انہوں نے بھی کوڑے مروائے، اور مامون نے بھی ظلم کیا، بالآخر متوکل کا دور آیا تو ان کو کچھ قدردانی ہوئی، وہ تو بتائے ہو گئے۔ اور اس نے کہا تھا متوکل نے امام احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل آپ پر پچھلے 3 خلفاء نے ظلم و ستم کیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ 1,00,000 دینار کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں اپنے وزیر کے ہاتھ میں دے کر متوکل نے بھیجا کہ امام احمد بن حنبل سے کہیے 1,00,000 دینار قبول کر لیں، اپنی ضروریات پوری کریں۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں جب خلیفہ متوکل کا وزیر 1,00,000 دینار لے کے آیا تو امام احمد بن حنبل رو پڑے اور عرض کیا بار الہ میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر مالک اس سے پہلے میرے دین کا امتحان تھا، اب میری دنیا کا امتحان شروع ہو گیا۔ اے پاک پروردگار میرے دین کے امتحان سے بھی یہ امتحان سخت کرا ہے۔ حالانکہ آپ فرمایا کرتے مجھے معتصم اور واسق کے دور میں فرما 80 کوڑے ایسے مارے گئے ہیں جو اگر ہاتھی کی پشت پر بھی مارے جاتے تو وہ بھی چیخ پڑتا، لیکن ہر کوڑا کھانے کے بعد امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اپنے شاگردوں کی طرف منہ کر کے، اور کوڑے مروانے والے بھی مولوی تھے، جناب مولوی اس زمانے میں بھی معتصم کو جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی گمراہ مولوی تھے، لیکن معتصم کے سامنے جس نے ڈٹ کر حق بات کہی اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچایا وہ امام احمد بن حنبل۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر کوڑے کی ضرب کھانے کے بعد الحمدللہ۔ پھر شاگردوں کی طرف، عوام الناس کی طرف، مریدین کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کرتے تھے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے رب نے فرمایا قرآن کریم میں میرے حبیب فرما دے ہرگز تمہیں کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نے تمہارے لیے لکھی نہ ہو۔ تو اتنی استقامت کا پہاڑ امام احمد بن حنبل پھر فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ بات جناب والا خلیفہ متوکل نے 1,00,000 دینار بھیجے، لیکن آپ نے وہ دینار جس وقت واپس کیے تو ان کا وزیر بول پڑا کہ خلیفہ متوکل نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ حضرت سے کہنا اگر انہیں ضرورت نہیں تو پھر بغداد کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب مسکرائے، فرمایا وزیر یہ 1,00,000 دینار لے کے جاؤ، بادشاہ سے کہو میرے دروازے سے زیادہ تیرے دروازے پر سائلین کی قطاریں، مانگنے والوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں، لہذا اپنے ہاتھ سے ان میں تقسیم فرما۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے نے ایک بار کہا، اکثر آپ کہا کرتے تھے اپنی ہر دعا میں رحم اللہ ابا الہیثم غفر اللہ ابا الہیثم۔ آپ دا پتر عبداللہ بولے آسا کیا بابا تیرا پتر جانی میں دعا ابو الہیثم واسطے کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا وہ ابو الہیثم ذات کا لوہار تھا، بغداد کا نامور ڈاکو تھا۔ ایک بار مجھے کوڑے مارنے کی غرض سے بغداد کے جیل خانے میں لے کے جا رہے تھے، میں اندر انٹر ہو رہا تھا،
اور ابو الہیثم ضمانت پر رہا ہو رہا تھا. فرمایا گیٹ پر میری انٹری تھی، اس کی رہائی تھی. بس رہائی ہوتے ہی جب اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے مجھے ایک پتے کی بات کہی جو مجھے کھڑا کر گئی. فرمایا اس نے کہا امام احمد بن حنبل چند کھوڑے کھا کے فرمایا حق بات نہ چھوڑ دینا. فرمایا چند کوڑوں کا ضرب برداشت کر لینا لیکن حق سے اعراض نہ کرنا. فرمایا میں نے 18,000 ڈکیتیاں کی ہیں. ابو الہیثم کہنے لگا میں نے بڑی ماریں کہی ہیں پھر بھی اپنی عادت برقرار ہے، چوری نہیں ترک کی. آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، فرمایا امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے ابو عبداللہ سے، عبداللہ اگر لوگ چوری کے لیے کوڑے کھا سکتے ہیں تو ہم قرآن اور مصطفیٰ کے سچے فرمان کے لیے کوڑے نہیں کھا سکتے. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ پھر حضرت امام احمد بن حنبل اپنی تہجد کی دعاؤں میں بھی کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو الہیثم، غفر اللہ ابو الہیثم، مالک ابو الہیثم کی مغفرت فرما دے، ابو الہیثم کی پر رحمت فرما دے. فرمایا ابو الہیثم تھا تب بغداد کا ڈاکو، مگر اس نے جو بات کی ہے وہ بات مجھے استقامت دے گئی، وہ بات مجھے کھڑا کر گئی ہے. فرمایا یہی تو بات ہے کہ صدیوں بعد آج ممبر پر ابو الہیثم کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسان مخلص و وفادار ہو جائے رب ذوالجلال پھر ثابت کر دیتا ہے. میں نے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دیکھی ہے، بالکل شاید آپ کی مسجد اتنی مسجد کوئی وسیع و عریض مسجد نہیں، چھوٹی سی مسجد ہے، بالکل تنگ گلی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد کے خطیب کو اللہ رب ذوالجلال نے عالم اسلام کے اندر کتنی بڑی شہرت عطا فرما دی. اور پھر امام احمد بن حنبل جب معتصم کی مارے کھا رہے تھے تو آپ نے ان بلتی مولویوں کی طرف بھی منہ کر کے کہا، فرمایا معتصم تو بھی یاد رکھ، یہ جو تجھے گمراہ کر رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے. بغداد کی تاریخ میں جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، جناب والا 17 لاکھ انسانوں نے بغداد کی تاریخ میں امام احمد بن حنبل کا نماز جنازہ ادا کیا ہے. اور پاکستان بلکہ پوری بر صغیر کی تاریخ میں جب 21 نومبر کو علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو نیوزی لینڈ کی جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے انہوں نے کہا 1,70,00,000 افراد تھے. یہ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے گویا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یا غازی اسلام غازی علم الدین شہید کا جنازہ گزرا ہے، دوسرے نمبر پر غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ گزرا ہے، یا پھر پاکستان کے جنازوں میں سے عالم اسلام میں اگر کوئی فوقیت لے گیا ہے تو وہ یہ مرد کلندر امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. اور اللہ کریم نے ایسے ہی لوگوں کی شان میں، ایسے ہی علماء حق کی شان میں یہی بات بیان فرمائی سورہ مریم میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے اللہ رب ذوالجلال کائنات انسانی کے دلوں میں پھر ان کی محبت پیدا فرمائے. بارگاہ کریم میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.